آیت نمبر 120 سے 122 تک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اہل مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے اعراب کے لیے روا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہے ہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں، اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی خدا کی راہ میں ان کو لاحق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ کفار کو رنج پہنچانے والے اٹھاتے ہیں، اور جو چرکا بھی وہ کسی دشمن کو لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اور جو کوئی چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور جو وعدی بھی وہ قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے اعمال کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ یہ تو نہ تھا کہ سب مسلمان اٹھتے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی آگاہ کرتے، جب کہ وہ ان کی طرف لوٹتے کہ وہ بھی احتیاط کرنے والے بنتے۔ ان آیات سے پہلے پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کو کی معیت اختیار کرو۔ اس میں آپ نے میرا سارا ڈیٹیلڈ سن لیا، وہ سارا میں نے بڑی محنت سے، اور وہ میرا ایک اچھا لیکچر تھا جسے میں خود اچھا کہتا ہوں، تاکہ کیونکہ اس کے بعد سننے کے بعد لوگوں کی آراء آئیں اور میں نے ان سے کہا تھا یہ یادگار لیکچر ہے۔ تو اصل چیز اس میں اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ جو نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ، کمزور ایمان والوں کو اور ضعیف الاعتقاد ایمان والوں کو جو اللہ نے پکارا ہے، وہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور اس کے ارد گرد جو بدو تھے اور جو دیہاتی تھے اور جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے، مدینہ کے اندر کے کمزور ایمان والے اور منافقین، اور دور جو بدو رہتے تھے جن کو اپنے مال مویشی، اپنی کھیتی باڑی سے ہی فرصت نہیں تھی، جن کا زندگی کا مقصد ہی بدوؤں کا اور پینڈوؤں کا اور عراب کا اور اہل گاؤں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمارا مال ڈنگر مویشی بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کے ہاں یہاں پہ یہ بکریاں پالنے والے آپ دیکھتے ہیں، وہ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں اور وہ کتنا ریوڑ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور کتنی بھینسیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کچھ لے کر جا رہے ہیں، وہ اس پہ انتہائی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا جانور ہے، اتنا مال ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم بھی اس سے متعلق رہے ہیں، مال مویشی سے، تو میرے ہاں بھی بہت زیادہ 50 کے قریب بھینسیں تھیں، اور اس کے ساتھ بہت جانور رکھے ہوئے تھے، طرح طرح کے رنگ برنگے 40-50 قسم کی چیزیں، بہت عجیب و غریب قسم کا وہ میں نے بنایا ہوا تھا۔ تو میرے دادا کے دور میں سارے کام خود کرتا تھا ہاتھ سے۔ تو یہ ایک بڑا فرحت امیز منظر ہوتا ہے جب شام کو آپ کے جانور کھانا کھا رہے ہوں، صفائیاں ہو چکی ہوں، بھینسوں کا دودھ دھو دیا ہو، ہاں جی، اور بکرے، چھترے، مرغیاں، بلیاں، کبوتر اور بطخیں، جیسا کہ آپ نے تو دیکھا ہے کہ ادھر میں نے جامعہ میں یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ آدمی کے دل کو خوش کر دیتا ہے منظر، اور لہلہاتی فصلیں تو ویسے ہی ہمارا دل اچھا کر دیتی ہیں۔ جو باہر سے بیگانہ آدمی ہوتا ہے تو جس کی اپنی ہو اس کی تو موج ہوتی، کیونکہ اس کو اس سے نفع بھی آنا ہوتا ہے، وہ نہ صرف دیکھنے میں اچھی لگتی ہے بلکہ وہ فائدہ بھی دیتی ہے۔ تو ایسے میں کون دین سیکھے جا کے، کون دین سیکھے، کون جا کر نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت کرے، کون جا کے دارالسلام اور ریاض مدینہ کو بنائے، کون جا کے نبی کے دین کا کام کرے۔ جن کی ملیں اور فیکٹریاں ہوتی ہیں، جب وہ اپنی ملوں اور فیکٹریوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فرعون بن کر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں، کتنے، لیکن ان کے دل کبر اور تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری فیکٹری ہے، ہماری مل ہے، ہم ایک بڑے کارخانے کے مالک ہیں، ہماری ایک نہیں 4 ملیں ہیں۔ ان کے تکبر کو کبھی چیک کرنا ہو تو مرشد ہی چیک کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں چیک کر سکتا ان کے تکبر کو، کیونکہ وہ عاجزی کا پیکر بظاہر نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ بڑے متکبر ذہن کے، ان کے فیصلے متکبر، ان کے رویے متکبر، ان کے چہرے متکبر، ان کی ہوں ہاں کرنا متکبر، ان کا بات کو روندنا
وہ کسی کی بات کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے. یہ رویے بتاتے ہیں کہ یہ کس قدر متکبر لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ کسی بھی بڑے آدمی کو دیکھیں گے، وہ اس کے کام کی چین چل پڑی ہے، تو وہ اپنے کپڑے کا کام ہو، وہ اس کا کلینک ہو، وہ کسی بڑے بینک، تو اپنے ہی دائرے میں جہاں سے اس کو دنیا کا نفع اور مال آ رہا ہے نا، اس میں وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کو اگر کچھ ہو جائے تو اس کو اٹیک آ جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں ایک دن بھی اپنی وہاں پہ جو ہے دن ضائع نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ انتظامیہ بنی ہوئی ہے، وہ نہ کبھی کبھی اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو یہ جمعرات کو بھی ان کا کھانا تھا. تو وہ 3 4 5 جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کا ٹائم ہی سیٹ نہیں ہوتا آپس میں اکٹھا کھانا کھانے کے لیے. یعنی 6 مہینے انہوں نے 4 مہینے ایک دعوت کرنے پہ لگا دیے، کب سے میں حج سے پہلے کا گیا ہوں اور کب بعد میں آیا ہوں. تو وہ انہوں نے یہی لگا دیا کہ آج میں فارغ نہیں ہوں میں کل ہوں، میں پرسوں فارغ نہیں ہوں میں آج ہوں، یہ تو میرا دن یہ ہے، اس کا دن وہ ہے، میں تو شہر سے باہر ہوتا ہوں، یہ تو میرا ورکنگ ڈے ہے، یہ میرا ایسا ڈے ہے، میرا ویسا ڈے ہے. اور خود جب دنیا کے انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں، اپنی عیش و عشرت کے لیے انہوں نے دوسرے علاقوں میں جانا ہوتا ہے یا کسی اہم کام میں یا ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے وہ ورکنگ ڈے بھی نہیں ہوتے، ان کے کام کے دن بھی نہیں ہوتے، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں سارے لوگ کہ میرے کام کو کوئی نقصان نہ ہو، میرا کام آگے پھلے پھولے بڑھے. رسول اللہ کا کام رہتا ہے تو رہ جائے، یہ کہ آخر تو اللہ نے معاف ہی کر دینا ہے. میرے ایک ساتھی ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ ذرا بڑی منزلوں پہ ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے تو صحیح نا. دیکھیں ان کو کیسا وہم ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے، میں اوپر ہوں گا اور آپ نیچے ہوں گے؟ یہ فیصلے آپ کون کرنے والے ہوتے ہیں؟ یہ کیسے آپ اللہ کی کرسی پر بیٹھ گئے؟ یہ غیب کا حال کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ یہی وہ نفاق تھا جو مسلمانوں کے اندر پلتا تھا، جس کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. کہ آپ چھوٹا سا دین کا کام کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میرا حق ہے اور ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم جنت ہماری ہے. ہم نے جو 4 کام کر لیے ہیں دین کے، اور کچھ تہجدیں اور کچھ نمازیں اور کوئی حج روزے کر لیے، کچھ کی مددیں کرنی خدا کی راہ میں، اونٹ کے منہ میں جس طرح زیرہ دینا، اتنا سا پیسہ دے کے تو ہم نے اللہ کو خرید لیا، اللہ کی مرضی خرید لی، اللہ کی رضا خرید لی. یہ وہ کفر ہے جو دلوں کے اندر نفاق کی شکل کے ساتھ پلتا ہے. وہ ایمان کی باتیں بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے ایمانی کی بھی رویے اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ یہ جو آپ کے لیے، یہ جو آپ کے ساتھ ہے نبی علیہ السلام، اور یہ آپ کے ساتھ غزوات میں نہیں گئے، انہوں نے جنگیں نہیں لڑیں، انہوں نے دین کو قائم کرنے میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. جب ان کے لیے یہ روا نہیں تھا کہ یہ اپنے، اگر تمہیں نبی مان رہے تھے تو تمہیں چھوڑ کر غزوات میں اور بھوک میں اور پیاس میں اور تبوک میں اور برے وقتوں میں تمہیں چھوڑ کر یہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ اپنی جان سے بھی زیادہ تجھ کو عزیز رکھتے، تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے، تو یہ تب ہی مان پائیں گے. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کہتے ہیں کہ تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ اور دنیا سے زیادہ نہ چاہ لے. تو حضرت عمر نے کہا وہ تو ہم چاہتے ہیں، اور فرمایا اب کیا اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو عزیز رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر، تم کو چاہیے کہ میں نبی کی جگہ پہ قتل ہو جاؤں، میرے ٹکڑے ہو جائیں. یہ ایمان جب تک تم مجھ سے نہیں رکھو گے تو اتنی دیر تک تم میرے دین کا کوئی کام نہیں کر رہے. مجھ سے محبت رکھنی پڑے گی اپنی جان سے بڑھ کر. حضرت خبیب کو جس وقت شہید کیا جا رہا تھا، جہاں مسجد عائشہ ہے، آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر حضرت خبیب کو شہید کیا گیا ہے. وہ حرم سے باہر نزدیک ترین ایریا ہے، وہاں پہ گھیرا ڈال کے ان کو سولی اوپر لٹکا کے، اور پھر اس کے بعد 50 نیزے والوں نے تیز نیزے کر کے ان کے اکٹھے ان کے جسم میں پیوست کر دیے ہیں. اس وقت ابو سفیان نے غالباً پوچھا یا کسی اور نے، مجھے ازبر نہیں اس وقت، تو
کہ تم یہ چاہتے رہے ہوگے کہ اس مشکل گھڑی میں تمہاری جگہ پہ تمہارا نبی سولی چڑھتا. تو انہوں نے کہا واللہ میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں آرام سے اہل و عیال میں بیٹھا ہوں اور رسول اللہ کو کانٹا چبھے. تم موت کی گھڑیوں کے بارے میں بات کرتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر. آج رسول اللہ نہیں ہے لیکن رسول اللہ اپنے کام کی شکل میں موجود ہیں. نبی یہاں موجود ہے، وہ اپنے کام کی شکل میں موجود ہے، کیونکہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جب تک نبی کا کام ختم نہیں ہو جاتا اس دنیا کے اندر اور ہم گھر گھر جا کر سچے دین کو آشنا اور واقف نہیں کروا دیتے، ہمارے لیے جینا حرام ہے، آرام سے بیٹھنا حرام ہے، عیش و عشرت کرنی حرام ہے. ہمیں نہیں اس چکر میں پڑنا چاہیے کہ میں اپنے بچے بیاہ لوں، میں اپنی فیکٹری چلا لوں، میں اپنا کلینک چلا لوں، میں اپنی دکان چلا لوں، میں اپنا مکان بنا لوں، میں اپنا یہ بنا لوں، میں اپنا بزنس رن کر لوں، میں ایک بڑے عہدے پر مزید پہنچ جاؤں. اب میں 17ویں سے 18ویں میں گریڈ میں جانا چاہتا ہوں، میں بڑا منصب، بڑے اختیارات میرے ہاتھ میں آ جائیں، میرا کاروبار وسیع و ریز ہو جائے اور میرے گھر میں دعوتیں ہوں، میرے بچوں کی آسائش ہو. یہ مومن کے تو کام ہی نہیں ہے. مومن کا کام یہ کہ وہ اپنے نبی کے کام اس کا کام ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں. مومن دنیا میں کوئی بزنس کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ بزنس کو صرف اس لیے کرتا ہے، یا دنیا کے کام محنت مزدوریاں صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کی خودداری ڈیمیج نہ ہو. وہ اس لیے کام کرتا ہے کہ مجھے یہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے اپنے نبی کے دین پر لگا دینا ہے. وہ اس لیے نہیں اکٹھا کرتا کہ مجھے اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ چھوڑ جانا ہے کہ وہ بعد میں آج کی اولاد کے لیے تو چھوڑنا ویسے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کی ناکارہ اولاد آپ کے پیچھے بجائے اصالِ ثواب کے اصالِ گناہ کا سبب بن جائے گی. دنیا کے اندر سارے رویے برے دیکھنے کے بعد بھی ہم آج تک یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ میری اولاد اس طرح کا رویہ نہیں کرے گی. یہ کیسی خوش فہمی ہے اور کیسی غلط فہمی بھی ہے. ایک طرف سے اس کو خوش فہمی کہیے، دوسری طرف سے غلط فہمی کہیے، لیکن فہم خراب ہو گیا ہے. وہ خوش ہو یا غلط ہو، فہم میں کہیں اریٹیشن ہے، انٹرپشن ہو رہی فہم کے اندر. تو فرمایا کہ دین کا کام کیا بھی تمہیں روا تھا کہ رسول کو رسول بھی کہو، اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کے کلمے پڑھو، اذانیں اس کی ہوں، نماز میں تم اس کی گواہیاں دیتے پھرو 2 بار، اقامت تم اس کی کہو، اور جان بھی نثار ہے اور سیدی اور مرشدی اور لبیک یا رسول اللہ. یہ تمہارے نعرے، یہ تمہاری باتیں، یہ تمہارے قول، یہ تمہاری بلند آواز کے ساتھ بلند آہنگ زوراور تمہاری آوازیں، کیا یہ اس بات کے لیے تمہیں آمادہ انہوں نے کر دیا کہ جس طرح رسول نے دین کے لیے کام کیا اور کسی سفر میں بھوک پیاس اور تھکاوٹ، اور اس نے اپنا مال جان اولاد بیوی بچے اپنا خاندان اپنا معاش اپنا سارا سلسلہ اس نے خدا کی راہ میں قربان کر دیا اور ایثار کر دیا، اور اس کے بعد وہ ایک 12x12 کے کمرے کے اندر وہ دنیا سے جاتا ہے، اور کچا کمرہ جس کی شتیر کی چھت بھی گرنے والی ہوتی ہے. وہ نبی اس کے امتیوں کے بڑے بڑے گھر اور ایسے ایسے گھر کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اپنی کوٹھیوں کی فکر ہے، اپنی کاروں کی فکر ہے. اپنے گھر میں 1 انچ سے کہیں زیادہ ماربل ٹوٹ جائے یا ٹائل ٹوٹ جائے تو دوسرے دن کاریگر کو بلوا کے وہ ٹھیک کرواتے ہیں. ایک پائپ لیک ہو جائے تو اس پائپ کو ٹھیک کرواتے ہیں. ایک پائپ میں پانی نہ آئے تو وہ پانی ٹھیک کروانے کے لیے بلاتے ہیں. بجلی کا ایک فیز نہیں آ رہا تو اس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے ٹیلی فون کر کے اپنے گھر کی چیزیں ٹھیک کراتے ہیں اور زیادہ قیمت پر ٹھیک کراتے ہیں. ہر طرح کی سہولت اپنے گھروں کے اندر لیتے ہیں. سولر نہیں تو یو پی ایس نہیں تو فلاں چیز، انرجی سیورز فلاں، ہر کام کرتے ہیں اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے. مالی آتے ہیں، گلشن کہ مجھے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، مجھے پیارا لگتا ہے.
اور گاڑیاں خراب ہو جائیں تو اس کے لیے ڈرائیورز بھگا دیتے ہیں کہ گاڑیاں ٹھیک ہونی چاہیے ہماری، کل تک ہم اسے لے کر جائیں گے، ابھی پرزہ ڈلوا دو اس کا۔ موبائل خراب ہو جائے تو گویا موت واقع ہونے والی اس امت کی۔ انٹرنیٹ بند ہو جائے تو حکومت کو اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ نیٹ سلو ہو گیا ہے، اس سے جی پوری امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو گیا جی، آئی ٹی کا ہو جائے، اللہ کرے بیڑا غرق ہو جائے اس آئی ٹی کا۔ اس انٹرنیٹ نے جتنے گناہ پھیلائیں، کیا اس رزق کو کرنا جس رزق کا اینڈ بدکاری اور فحاشی ہے۔ آپ عوامل کو دیکھا کریں کہ پیچھے کیا ہو رہے ہیں، جب تک آپ عوامل کو نہیں دیکھتے آپ کو سمجھ ہی کبھی نہیں آئے گی زندگی بھر کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا یہ اعراب کے لیے روا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ کر بیٹھ جائیں، اور نہ یہ روا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ کب روا تھا تمہیں؟ نبی کو تنہا چھوڑ دیا تم نے اور اپنی جانوں سے تمہیں پیار ہو گیا، شہادتوں کے اقرار باواضح بلند ہو رہے ہوں، اور جب نبی کا ساتھ دینے کی باری آئے، اس کے دین کا ساتھ دینے کی باری آئے، تو تمہارے وہ شہادتیں دی ہوئی شہادتیں وہ تمہیں ثابت کر دیں کہ تم اپنی شہادت دینے میں جھوٹے تھے۔ تمہارے رویے ثابت کرتے ہیں، قول تو تمہارے ایسے ہیں کہ ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، زبان تو تمہیں اس طرح سے چلانی آتی ہے کہ بہانے تو ایسے بناتے ہو اور آگے سے ٹکر ٹکر جواب دیتے ہو، وہ تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن تمہیں اس سے کیا؟ خدا کا دین بگڑتا ہے بگڑ جائے، ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، بکھرتا ہے بکھر جائے، تمہیں اس سے کیا؟ تمہاری انا باقی رہے، تمہارا دل باقی رہے، تمہارا ضمیر باقی رہے، تم اپنے ضمیر کو اپنا حق سمجھتے ہو، سوئے ہوئے ضمیروں کو حق سمجھتے ہو، بکے ہوئے شعور کو حق سمجھتے ہو، جو شعور تم نے چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیا ہے، اور خدا کی راہ میں صلاحیتیں لگانے کی بجائے تم نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی بنا لی ہے۔ اس شعور کو کہتے ہو تمہیں خدا کے دین کا شعور ہے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جو ساری زندگی کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، اپنے قولوں سے کچھ ہوتے ہیں اور اپنے رویوں سے کچھ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ خدا کی راہ میں اس لیے کہ جو پیاس، تھکان اور بھوک خدا کی راہ میں ان کو لاحق ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے ایک ایک چیز کے بارے میں یہاں پر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو تم یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہو، ان کو لا یصیبہم ظماء ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ میں کہتا ہوں اللہ کی باتیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خوف اور پیاس اور بھوک یہ کیا کچھ آدمی کے ساتھ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا نبی نے یہ پیاس نہیں جھیلی، نبی بشر نہیں ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں، نبی کے اندر نبی کا بدن تھکتا نہیں ہے، نبی بشر نہیں ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی کیا؟ اس کو پیاس لگتی ہے، اسی نبی کو سارا کچھ لگتا ہے، بھوک بھی ازمائش سب کچھ لگتی، پیاس بھی لگتی ہے۔ مگر فرمایا تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ خدا کی راہ میں ان کو سنو، اور جو قدم بھی وہ کفار کو رنج پہنچانے کے لیے نبی اٹھاتے ہیں، اور جو زخم بھی وہ کسی دشمن کو لگاتے ہیں، تمہیں پتہ ہے ان سب کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک نیکی سے مراد ایک نیکی نہیں، مطلب ایک عظیم اجر لکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ تم یہ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ فرمایا الا کتب لہم بعمل صالح، ہر لمحہ ان کا ایک عمل صالح بن کر لکھ لیا جاتا ہے کہ بھوک کے اتنے لمحے، پیاس کے اتنے لمحے، تھکاوٹ کے یہ لمحے، اور خدا کی راہ میں دشمنوں کو جو چرکے لگائے وہ سارے لکھے جاتے ہیں کہ ایک اتنا زخم لگانے کا اتنا اجر، قتل کر دینے کا اتنا اجر، اور اجر
اجر کے بارے میں کیا ہے کہ اگر ذکر کرنے کا یہ اجر ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے جنت میں آدمی کے لیے ایک سایہ دار پر میوہ خوشبودار ایک درخت ایسا لگا دیا جاتا ہے، ایک شجر ایسا لگا دیا جاتا ہے کہ وہ درخت، وہ سایہ دار، وہ شجردار، وہ میوہ دار، وہ خوشبودار، اس کی مسافت 500 سال تک کی اس کی گھنی چھاؤں ہے، کیونکہ جنت زمین و آسمان سے بہت بڑی ہے، تو وہاں ایسے درخت ہونے بہت لازمی ہیں۔ ان دنوں میں گرمی پڑتی ہے تو یہ گھنے اور سایہ دار درختوں کے نیچے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ ادھر جامعہ میں ہم نے سکھ چین کے لگائے ہیں تو میں اس کو کاٹنے نہیں دیتا، اتنے زیادہ اس کے پتے ہیں، اتنا بھرپور ہے وہ کہ اس کے نیچے جا کر بیٹھ جائیں تو پورا دن سکون کا میں گزار کر آتا ہوں وہاں پہ بغیر پنکھے کے۔ یہ کہتے ہیں آپ پنکھا لگائیں، میں نے کہا یہ 3 درخت میرے اوپر چھاؤں کیے ہوئے ہیں، میں اپنی اس پر لطف سما کو کیوں خراب کروں کسی دنیا کی ہوا کے ذریعے سے جو ٹیکنالوجی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ فرمایا جس کا اجر یہ ہے زبان کا ذکر، وہ سنو، وہ دشمن کو جو زخم لگاتے ہیں، وہ جو اس کی گردنیں کاٹتے ہیں ان دشمنوں کی، اس کے اجر کیا ہوں گے؟ اس کی اجر اللہ نے بتایا نہیں، اس کا اجر فرمایا وہ ایک نیکی ہے۔ جب ہم اس کے اوپر فرمایا کہ تم جب یہ دیکھتے ہو اور وہ دشمن کو راہ حق میں ان کو آزمائشیں آتی ہیں، اور جب یہی مسلمان صادقین کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی میت اختیار کرتے ہیں، تو کمزور مسلمانوں کو اللہ نے یہ حوصلہ دیا کہ آزمائشیں، مشکلات، حق کی راہ میں مشکلیں، یہ تم جس خطرے سے گزرتے ہو، جو چوٹ کھاتے ہو اور جو دشمن کو چوٹ لگاتے ہو، یہ تو ایسے اجر ہیں کہ تو تمہیں حشر کے دن پتہ چلیں گے کہ تمہیں کیا انعام دیے جا رہے ہیں۔ جب 12 رکعتیں دن میں نوافل ادا کی جائیں، جو نوافل نمازوں کے آگے پیچھے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک طویل محل تیار الگ اللہ کرے گا۔ لاہور کا قلعہ نہیں، محل سے مراد خدا کے محل۔ رکعتیں پڑھنے پر یہ عالم ہے کہ ذکر لسانی کی یہ صورتحالت ہے، وہ ذکر جو آپ کے ہاتھ سے جہاد کی شکل میں ہو رہا ہے اور آپ کی محنت کی کمائیاں خدا کی راہ میں لگ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ضائع کر دیے جائیں گے؟ آپ ضائع کر دیے جائیں گے؟ آپ ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ بات تم یاد رکھنا، میں اس کے بدلے میں ایک عمل صالح رکھوں گا۔ موت ان یغیظ الکفار، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جنہوں نے یہ کام کیے ہیں میں ان لوگوں کا نام محسنین رکھا ہوا ہے۔ خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے والوں کو اللہ محسنین کہتا ہے۔ محسنین یہ آپ والا نہیں ہے، اردو زبان کا محسنین نہیں کہ وہ محسن ہے میرا، اس نے میرے اوپر۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، محسن کہتے ہیں، احسان سے نکلا یہ لفظ۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا کام اس طرح سے کریں کہ اس کام کا حق ادا کر دیں، پوری خوبی کے ساتھ، اس میں کوئی کام نہ رہے اور اس میں رضا صرف اللہ کی ہو اور کسی کی ہو ہی نہیں، صرف اس کی چاہت کے لیے کریں، اس میں اپنا کوئی غرض، اپنا کوئی مطلب نہ ہو، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے اعمال کیوں نہ مقبول ہوں گے جب خدا کی راہ میں تم نے دکھ اٹھائے، تھکاوٹ برداشت کی، مصیبت اٹھائی، نیند سے بے نیند ہوئے، اپنے نرم و نازک بستر تم نے چھوڑ دیے، تم نے سخت ٹھنڈے دنوں کے ٹھنڈا پانی پینے کی بجائے گرم پانیوں پہ گزارے کیے، ٹھیک ہے، تم حال بے حال ہوتے رہے، دم گھٹتا تھا تمہارا ان موسموں میں جب تم خدا کی راہ میں نکلتے تھے۔ ہاں، بیوی بچوں کی یاد ستاتی تھی، لیکن تم نے کہا نہیں، خدا بلا رہا ہے، مجھے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اور تمہارے کاروبار بیٹھ رہے تھے،
تمہیں نقصان ہو رہا تھا، فون آ رہے تھے پیچھے سے کہ آ جائیں فیکٹری بند ہونے والی ہے، آگ لگ گئی فیکٹری کو، تم نے کہا لگ جائے سو میں دین کی راہ سے واپس کیوں آؤں؟ فون پہ فون آ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، بچہ نازک حالوں پہ چلا گیا ہے، آپ کے دین کا کام ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک نواسے کی جان نکل رہی تھی تو رسول اللہ کی بیٹی نے انہیں بلایا، ابا جان شریف لائیے۔ تو رسول اللہ کو پتہ تھا میں گیا تو میری بیٹی بے قرار ہو جائے گی، غم سے بہت چلائے گی اور کہے گی اس کے بچنے کی دعا کریں، ایسے کرے، ابا جان کچھ کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا، اسے کہو صبر کرے، وقت آ گیا ہے، سب پہ آتا ہے، یہ دیکھیں آپ بھاگتے جائیں گے۔ لیکن رسول نے بیٹی کو پیغام دیا کہ نہ تم میرے سامنے آؤ نہ میں تمہارے سامنے آؤں، بے قرار ہو جائیں گے باپ بیٹی ہم۔ کب اپنے نواسے کی موت پر ہم دونوں رو سکیں گے؟ میں نواسے کو روں گا اور تم بیٹے کو رو گی، ایسے میں ہم باپ بیٹی بے قرار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بیٹی کا سامنا نہیں کیا، تو فرمایا کہ تم اپنے بچے پر صبر کرو، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کے اندر سختی نہیں ہے، نبی ان کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹی میری زندگی میں سیکھ لے کہ مصائب دنیا اور شدائد دنیا پر اور مشکلات دنیا پر صبر کیسے کیے جاتے ہیں۔ رشتے توڑنے پڑتے ہیں، دین کی راہ میں آنکھیں بہتی ہیں، دل بے قرار ہوتے ہیں، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ جزا و فضا نہیں ہمیں کہتا، دین کہتا رو لو، خوب رو لو، ضبط غم سے اور بھی ہے دوست، قصہ غم دراز ہوتا ہے۔ مولانا کا مشہور مولانا بڑا پیار سے پڑھ کر مجھے سناتے تھے، کہتے تھے رو لینا چاہیے، تو روتا ہے لیکن وہ خدا پہ شکوہ نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ تو آنی ہے، آج نہیں تو کل بیٹے مر ہی جائیں گے۔ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ جلایا گیا 1947 میں، تو ہندوؤں نے وہ سارا قیمتی کتب خانہ جس میں مولانا نے اپنی زندگی کے 70 سال لگا کے 60 سال لگا کے کتب خانہ بنایا، ہر مذہب کی یونیک کتابیں، کلمی نسخے اس کے اندر موجود تھے۔ ادھر سے مولانا کا بیٹا قتل کر دیا انہوں نے، ایک ہی بیٹا تھا، پوتوں کو بچا لیا انہوں نے، تو وہ جب شہید ہو گیا تو مولانا نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد دل پہ لے لیا۔ غالباً عبداللہ یا عبد الرحمن تھا اس کا نام۔ تو مولانا پھر کمزور ہو گئے، وہ ان سے اٹھا نہ جائے، شیر دل تھے، تو پوتوں کو ساتھ لے کے سرگودا میں شفٹ ہو گئے۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے، لیٹتے، تو وہ ہائے کرتے، تو کسی نے کہا بیٹے کی یاد آتی، کہتے عبداللہ کے تو مرنے کا کوئی غم نہیں، آج نہیں تو کل اس نے مر ہی جانا تھا، افسوس میرا وہ کتب خانہ جو جلا دیا، اب مجھے جینا نہیں محال ہو گیا اس کے بغیر۔ عالم کی اولاد اس کی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن میرے جیسا عالم ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کل کتابیں چھوڑ کے بھی نکلنا پڑا تو کتابیں حوالے کر دیں گے، یہ اس کو پتہ ہے جو اپنی اولادوں کو۔ تو ہمارا یہ ذہن نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت، تو فرمایا مومنین کو چاہیے ایسے اقدامات کر کے رکھیں ہر وقت، وَلَا يَتْعُونَ مَوْتِئًا یغیظ الکفار، فرمایا مومنوں کو چاہیے ایسے اقدام کرتے رہیں جس سے کافروں کے دلوں کو صدمے پہنچے اور ان کے حوصلے پست رہیں اور اہل حق کی دھاک ان پر بیٹھی رہے۔ مومن ایسے اقدام کرتے رہیں، ہٹے نہ، آئے دن کبھی ان کے اس ملک پہ قبضہ، کبھی اس پہ قبضہ، کبھی ادھر قبضہ، کبھی ادھر جہاد، کبھی ادھر جہاد، تنگ رکھیں ان کو۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ اسٹریٹجی کس نے اپنائی؟ یہ قرآن پڑھنے کے بعد کافروں نے یہ کر لیا کہ ہمیں کبھی ادھر قبضہ مسلمانوں پہ، کبھی ادھر قبضہ، کبھی آئیڈیا یہیں سے لیا ہے کہ ہر وقت دھاک بٹھائے رکھو، ان کے حوصلے پست رکھو، ان کو ڈرا کر رکھو،
IMF کے معاہدے ان کے اوپر مسلط رکھو. کوئی حکومت ان کی آئے، ایک نون لیگ کیا 1000 دفعہ PTI آئے اور 100 دفعہ PP آئے اور اس کے بعد جماعت اسلامی آئے، معاہدے ان سے پکے رکھو. انہیں کچھ کوئی حکومت آئے، ہم ریاست سے معاہدہ کر رہے ہیں، حکومت سے نہیں. کیسے ان کی کیسی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے کہ پاکستان سے معاہدہ ہو رہا ہے، پاکستان کو چلانے والوں سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا. کیسے ان کے معاہدے؟ تو یہ ہم گالیاں کن کو دیتے ہیں؟ پاکستان چلانے والوں. اس لیے تو جب عمران خان کے دور میں 70 سالوں کے قرضے ایک طرف ہیں اور 70 سالوں جتنے قرضے اس نے لگ لیے، سارا کچھ پڑا ہے ریکارڈ میں. تو اللہ نے فرمایا ان سے کہیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. محسنین کن کا نام ہے؟ نیکیاں کرنے والوں کا نہیں. فرمایا یہ وہ لوگ جو رسول کو تنہا نہ چھوڑیں، یہ ہے محسنین. وہ لوگ جو اپنی جان سے زیادہ اپنے رسول کے کام کو مقدم رکھیں، یہ ہے محسنین. جو رسول کی طرح تھکیں، یہ ہے محسنین. جو رسول کی طرح پیاسے رہ کر کام کریں، یہ ہے محسنین. جو بھوک میں دین کا کام کریں، یہ ہے محسنین. جو دشمنوں کو ہر وقت چرکے اور زخم لگائیں، یہ ہے محسنین. یہ جو دشمنوں کو ہر وقت گھیر کے رکھیں، یہ ہے محسنین. فرمایا یہ ہے محسنین. تم نے آئندہ سے کوئی ترجمہ کرنا ہے تو محسنین کا یہ ترجمہ کرو کہ وہ رسول کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ کفار کو رنج بھی پہنچاتے ہیں اور تکالیف بھی دیتے ہیں. یہ دین کے خادم جو ہماری طرح کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارا بھی تو یہ، میں بھی کیا کہتا ہوں کہ جب تک حربی کافروں کے گھر میں صفِ ماتم نہ بچھے نا، چین مجھے بھی نہیں آنا. چین مجھے بھی نہیں آنا. اگر ہم چین سے نہیں رہ رہے تو تم کیوں چین سے رہو؟ جو آپ کا چین چھین لے، آپ اس کا چین چھین لو. یہ کیسی بات ہوئی؟ ہم مسلمانوں میں دشمنی نام کی چیز ہی کوئی نہیں. یہ کل کوئی میں کلپ دیکھ رہا تھا، کسی گاؤں میں سکھوں کی آمد تھی. ایک بھائی جو سکھ تھا وہ یہاں رہ کر مسلمان ہو گیا، باقی 3 بھائی انڈیا چلے گئے. تو جو مسلمان تھا وہ آنے والے سکھوں کے لیے پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا کہ سکھ آ رہے ہیں. جنہوں نے ہمارے ہاں خون کی ندیاں بہا دیں، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیں، کنوؤں کے اندر ہماری بیٹیوں کی لاشوں سے اٹ گئے وہ کنویں، ماؤں کی چھاتیاں کاٹ دیں، حاملہ عورتوں کے بدن چیر کے نیزوں پہ ان کے بچے اٹھا لیے، ہمیں ہمارے گاؤں سے مار مار کے نکالا اور ہمارے کھلیانوں کو آگ لگا دی، ہمارے گھروں کے اندر ڈاکے ڈال کے ہماری عورتوں کے زیور اتروا لیے، آتے وقت ہماری لڑکیوں کو بیچ مجمع کے ننگا کر کے ناچ نچایا امرتسر کے اندر. ایک مسلمان نے غیرت سے بچنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو سامنے کھڑا کیا، گولی مار دی اس نے، اس لیے کہ تو مسلم لیگ کی حمایت کرتے تھے. سارے کفار اس کے گھر گئے. امرتسر کے فسادات، امبالہ، گرداسپور، لدھیانہ، امرتسر، جلندر، ہریانہ، کون سی جگہ تھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں کیے. آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کی تہذیب لے لو، ان کا کلچر لے لو. ہمارا ان کا پنجابی کلچر، ہمارا ان کا کوئی کلچر نہیں ہے پنجابی. کل کو ایک پنجابی اٹھ کے رسول اللہ کو گالی دیتا ہے تو کیا آپ اس وجہ سے اپنے بھائی کو معاف کر دیں گے؟ آپ کی کا بھائی اور آپ کی ماں کی کوکھ سے جنا ہوا ہو کہ یہ آدمی پنجابی ہے، میری ماں کی کوکھ سے جنا ہے، ہم ایک ہی نسل سے ہیں، ہم ایک ہی زبان سے ہیں، ہم ایک ہی رنگ سے ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں، ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ہم ایک ضلع سے ہیں، تو کیا آپ اس لیے اس کو معاف کر دیں گے؟ واللہ یہ ایمان کا آخری سٹیج ہے، ایمان کی جان کرنی ہے، ایمان کی جان نکال لینے کے مترادف ہے. یہ کون سا دین آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ولاگرز کی ایک برمار آ گئی، کیا وہ سکھوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار یہ تھے، چھوڑ دیے سو چھوڑ دیے. کب ہندوستان ہمارا وطن ہے؟ ہم اپنے وطن میں آ گئے ہیں. تو مسلم کا تعلق اس کے رسول کے ساتھ ہے، بس
دنیا میں مومن صرف اپنے نبی سے جڑا ہوا ہے بس، اور ان سے جڑا ہوا ہے جو اس کے نبی سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے نبی کے نہیں ہیں وہ کسی کا نہیں ہے بس۔ ہمارے نزدیک وہ حربی کافر ہے۔ حربی کافر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور کافر تو وہی ہیں جو حضور کا انکار کرتے ہیں، جو جنگ لڑنے کے لیے، جنگ مسلط کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے جنگ بھڑکائے، ٹیکس دے، اس کے پیسے دے، اس کے پیسوں سے مزائل ہم پر مارے جائیں، وہ حربی کافر گنے جائیں گے۔ جو اعانت اور مدد کرتے ہیں اپنی گورنمنٹوں کی، آپ ان کے ملکوں میں جا کے شہریتیں لیتے ہیں، ان کے ٹیکس سے فلسطین کے اوپر، ہمارے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو مذہبی جماعتوں نے ایک تماشا بنا لیا کہ KFC سے اور میک ڈونلڈ سے آپ کے پیسے کتنے کے لگ جاتے ہوں گے، ان کی اپنی عوام کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ اپنے یورو، ڈالر، پاؤنڈز اپنی گورنمنٹ کو دیتے ہیں، ان سے بنتے ہیں ان کے دماغ۔ کفر کی انڈسٹریز ہیں، آپ سارے مل کے 1.5 ارب ہیں، اور آپ کے مقابلے کے اندر وہ 10 ارب ہیں۔ سارا کفر اپنا پیسہ اکٹھا کر کے ہم پہ لگاتا ہے۔ غیر حربی کافر اس کو کہتے ہیں جو جنگ لڑنے کے لیے نہ آئے، شریف النفس نہ، شریف کافر اور شریف النفس ہو یہ بہت مشکل ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمہ وقت نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے کیا بنا لیا کہ کبھی کبھی حربی کافر ہوتا ہے، ہمہ وقت وہ ہوتا ہے۔ غامدی کے فلسفے ایسے ہی ہیں، ایکسیپشنل کیسز کو جرنلائز کرے گا، اور جرنلائز کو کیا کرے گا؟ ایکسیپشنل کیسز۔ کیا فن پایا جھوٹ اور مکر و فریب کا اس ظالم نے، خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں کفار سے لڑنا ہے، تم اپنے مال مویشی نہ دیکھو، جا کر کفار سے لڑو۔ کھیتیاں نہ دیکھو، ہماری کھیتی میں تلی اتنی ہو گئی، کپاس اتنی ہو گئی، پھٹی اتنی ہو گئی، گندم اتنی ہو گئی، پروٹین آ رہی ہے جی، اب جا رہی ہے جی۔ ان میں نہ اللہ نے کہا پڑھو، اللہ نے کہا آگ لگ گئی عالم اسلام میں آگ، اور تمہیں لگی ہوئی ہرس کی آگ، دولت کی آگ، اس کے دن رات بیٹھ کر پلان کرتے ہو، لمبی لمبی میٹنگیں، گاڑیاں دوڑاتے ہو، کبھی ادھر کو جا رہے ہو، کبھی ادھر کو جا رہے ہو، کبھی یہ کر رہے ہو، کبھی وہ کر رہے ہو، خدا کے دین کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ایک جمعہ پڑھ لو اور ایک درس سن لو، یہی خدا کے دین کی فکر ہے۔ اور یہ بھی بڑا احسان کرتے ہیں کہ ہم جی جاتے ہیں، درس سن لیا جی ہم نے قرآن، بس یہ تھا مسلمانوں کا کام کہ 8 دن کے بعد مسجدوں میں آئیں اور 2-3 گھنٹے کے لیے بے قرار رہیں اور سنیں اور چلے جائیں۔ یہ تو منافقین سے بھی بڑھ کر کام ہے۔ منافقین پھر بھی رسول اللہ کے ساتھ چلو جہاد میں جا کر پیچھے رہ جاتے تھے، جاتے تو تھے، یہاں تو اٹھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان کو کہو کہ ہم ان کا وہ سب کچھ عمل صالح لکھتے ہیں، تو یہ خدا کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا میں ضائع نہیں کرتا، میں بڑا سنبھال کے رکھتا ہوں، اور تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ ضائع کرتا ہے۔ اللہ کو نہیں کچھ بھی بھولتا، ہمیں نیکیاں کی ہوئی بھول جاتی ہیں، بدیاں کی بھی ہمیں، وہ تو ہمیں بہت جلدی بھول جاتی ہیں، وہ تو پہلے بلاتے ہیں۔ اور جو کوئی چھوٹا یا بڑا انفاق اور نفاق میں فرق ہے۔ نفاق تو منافقت ہوتا ہے، اس کے شروع میں الف لگا دے تو انفاق بن جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینا ہو جاتا ہے۔ انفاق وہ کرتے ہیں اور جو وعدے بھی وہ قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے اعمال کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ فرمایا کھجور کا صدقہ دو یا کھجور کی گٹھلی کا صدقہ دو، گھوڑے دو یا سونا چاندی خدا کی راہ میں دو، اپنی صلاحیتیں اسلام کے نام پر تم صرف کر دو، اپنی تیر اندازی کے ساتھ، اپنی ذہانت کے ساتھ اسلام کو اسٹریٹجی بنا کر دو یا اس کو ایٹم بم بنا کر دو، اپنے دماغ کے ساتھ پلاننگ کر کے دو، اور دشمنوں کی چاہے خبریں تم ہائیکنگ کر کے ان کی چیزیں ہائیک کر کے لے کر آؤ،
فرمایا تم لوگ یہ بات اپنے کان سے سمجھ لو اور یہ اپنے دماغ میں تم یہ بات بٹھا لو کہ خدا ان تمام چیزوں کو لکھ رہا ہے. تم نے خدا کے لیے 10 پیسے دیے ہیں نا، تو مجھے قرضہ دیا ہے، میں قرض واپس کرنے والوں میں سے ہوں، قرض رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، بڑھا کر دیتا ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا یہ نہیں ہوتا جو آپ کی اصطلاح میں کہتے ہیں. قرض حسنا کا مطلب ہے کہ ایسا دو خدا کی راہ میں کہ لوٹے تو اتنے نفعوں کے ساتھ لوٹے، اتنے نفع کے ساتھ لوٹے کہ تمہاری عقلیں گنتی 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 تھک جائے. ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کے یہ گنتی، اجر کی گنتی لکھتے 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 تھک جائے. تو ان کے لڑکے گئے نا جب امریکہ، تو وہ وہاں سے انہوں نے فون کیا، ابا جان میں آپ کے لیے آ رہا ہوں، کیا لے کر آؤں؟ تو باپ بڑا پڑھا لکھا تھا، دینی اسکالر تھا، تو ہر فن میں ماہر تھا، کیمسٹری، فزکس، جغرافیہ. تو اس نے کہا بس کچھ نہیں، ایک گفٹ لے کر آنا، ان کے سب سے بڑے ادارے کے اندر آؤ اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے آخری عدد کون سا دریافت کیا ہے. اکائی، دہائی، سینکڑا، پھر بلین، ٹریلین، آخری لفظ انہوں نے کون سا رکھا ہے عدد کا، وہ میرے لیے لے کر آؤ. اس کو جب میں درس میں یوز کروں گا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے آگے تو 50 ارب صفرے آتے ہیں، 50 ارب صفر آتے ہیں. تو اس کا نام بھی کوئی رکھتے ہیں نا، وہ جیسے بلین رکھتے ہیں تو اس کے اندر صفر بتانے کی ضرورت ہے. تو اسے کہا میرے لیے وہ لانا، پھر میں اللہ کا بیان کروں گا کہ جہاں انسانی عقل کی حدیں ختم ہو جائیں، عددوں کے نام رکھنے بھول جائیں اور سوچوں میں پڑ جائیں، فرمایا وہاں سے تمہارے رب کی گنتی کا آغاز شروع ہوگا. ہم ادھر سے آغاز کرنا شروع کریں گے. فرمایا اللہ کی راہ میں جان دینے سے نہ ہچکچاؤ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ خدا کے راستے میں خطرات اور اندیشے بڑھ جائیں. تم حق پرستوں کا ساتھ چھوڑ کر باطلوں کے ساتھ جا کر مل جاؤ اور ان کے ہم سفر بن جاؤ. تمہیں اسلام کے ساتھ رہ کر ان کے دکھوں کے اندر شامل ہو کر یہ دکھ اٹھانے پڑیں گے، اور چھوٹا بڑا کچھ بھی. ولا یقطعون وادیا، تم کسی وادی سے بھی گزرتے ہو نا دین کے کام کرنے کے لیے، اس وادی کے ایک ایک ذرے کے مطابق تمہیں اجر دیا جائے گا. تم تو گزر گئے وادی کے اندر سے. کتنی وادیاں تبوک کی راہ میں آئی ہوں گی اور کتنے صحرا. کہا صحراؤں میں سے گزر رہے ہو، تمہارے لیے لک و دک ہیں، لامحدود ہیں. تم ان ریت کے ذروں کو اور بارش کے قطروں کو اور آسمان کے ستاروں کو تم ہی نہیں گن سکتے، ورنہ ہم نے تو گن کے پیدا کیے ہیں. تم ہی نہیں گن سکتے مگر ہم نے گن کر پیدا کیے ہیں. ہم ہیں بیٹھے ہوئے اور تیرے رب نے قدہ رہا، ہر چیز کو ناپا ہوا ہے اور تولا ہوا ہے. یہ رہا گھوڑا اور یہ رہا میدان. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਥਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅਥਰਿਆਂ ਵੈੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰਗਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੂਏ 'ਚ ਜੁੱਤਣਾ. ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੂਕ ਦੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜੇ. یہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. کہا یہ ذرا ریت کے ذرے تو گن کے بتانا، یہ ذرا آسمان کے تارے تو گنو. اسٹرونومی کے ماہر، جیولوجی کے ماہر، یہ ذرا پہاڑوں کی گنتی کر کے بتانا ٹوٹل پہاڑ زمین پر کتنے ہیں. ذرے تو تم سے گنے نہیں جاتے، شجر گن دو. ارے چھوڑو شجر نہیں گن سکتے، کچھ پہاڑ ہی ہمیں گن دو. ننا ٹڈا بونا سا انسان اپنے لیے پتہ نہیں کیا سمجھتا پھرتا ہے میں کیا ہوں. خدا کو تو ایک پھونک بھی نہیں مارنی پڑنی، ایک آدھ مخلوق کو اندر سے ہی حکم دے دیتا ہے
کہ او سیل او خلیے فوری طور پر جاؤ اور اس کی دل کی وین کو ڈیمیج کر دو، روک دو ذرا کچھ دیر کے لیے، اس طرح کر کے سٹاپ لگا کے روک دو، خون کو بولو کہ نہیں آگے نہیں آپ جا سکتے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، جیسے ٹریفک روک دی جاتی، سانس پہ بن جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، ابا جی کو لے چلو آئی سی یو میں، ایف آئی سی میں لے گئے، جانبر نہ ہو سکے، اور کبھی کبھی جانبر بھی ہو جاتے ہیں، بحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر خطرے تو خالی ہے، خطرہ موت کا نام خطرہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، خدا سے ملاقات کرنے کا نام خطرہ، خطرہ تو اس کے لیے ہے بھائی جس نے کیا کچھ نہیں ہے، اس کے لیے تو خطرہ ہی خطرہ ہے، جان خطرے سے باہر ہے، ہیں جی، آ کے مجھے حوصلہ دیتے کاشف بھائی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ابو خطرے سے باہر ہیں، میں نے کہا خطرے میں بھی ہوتے تو میں کر کیا لیتا، میں کیا کر لیتا، میں تو بیٹھا سامنے ماں کی جان نکلتا ہوا دیکھتا رہا تو بچا نہیں سکا اپنے ہاتھوں سے، دادا پاس بیٹھے مر گئے، میں ان کو نہیں روک سکا کہ ابا جی آپ مجھ سے جاتے وقت کوئی بات تو کر جائیں، جس کے ہاتھوں میں کھیل کھیل کے جوان ہو کے میں نے، جس کو میں بادشاہ سمجھتا تھا گھر کا، وہ بادشاہ ایک دم سے مر گیا، وہ رانی جو ہمارے گھر کی میری ماں تھی ایک دم سے چلی گئی، وہ جو ملکہ میری دادی تھی وہ سامنے سے چلی گئی، وہ لاڈ کرتی ہوئی نانی، وہ مسکراتے ہوئے کبھی کبھی سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے نانا، وہ میرے ماموں جو انتہائی مدبر تھے، وہ میرا چچا جو مجھے انتہائی میرے بارے میں جو شیلا تھا اور میری جگہ پہ جو مجھے ہاتھ لگاتا اس کو پھینٹی لگاتا تھا، اس جوان چچا کی موت میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلا کے اس کو قبر میں ڈالا، اتنے تو چلے گئے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے پھوپھاؤں کو بیاہا تھا اور میں نے ان کے گلے کے اندر ہار ڈالے تھے، پھر میں نے نہلا کے ان کو کفن میں ہار ڈالے، میری پھوپھیاں بیوائیں ہوئیں جب، وہ بھی دن تھے کہ جب میں نے ان کا استقبال شادی کے لیے کیا تھا، وہ بھی دن تھے جب میں نے ان کو جنازہ پڑھایا۔ آپ یہ سوچیں ایک آدمی کے سامنے سارا کچھ یہ گزرتا ہے، میں سوچوں کہ یہ وہ شخص آج لیٹا ہوا ہے کہ جب میں نے اس کا بھرپور استقبال کیا تھا، ان موویز کے اندر بنی ہوئی ہیں موویز، میں ان سے ہنس رہا ہوں، ان سے مذاق کر رہا ہوں، اور پھر میں اسی پہ میں افسردہ اور زار و زار رو رہا ہوں۔ موت کیا ہے؟ سب کی سنجیدگیاں، سب کی خوشیاں، سب کی مسکراہٹیں، سب کے کہے، سب کی خوشیاں لوٹ لیتی ایک دم سے، وہ عارضی خوشیاں، وہ عارضی کے جو نفس اور نفسیاتی اور جناتی اور کفار کی نافرمانیوں میں لگائے جاتے ہیں ان کو چھین لیتی ہے۔ فرمایا پیارے نبی ان سے کہیے وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، یہ جو پہاڑوں کو، دریاؤں کو، یہ سمندروں کو قطع کرتے ہوئے خدا کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اچھے ہیں بلے ہیں یا برے ہیں، تبلیغی جماعت والے بستر اٹھائے پھرتے ہیں، ہم سے تو اچھے ہیں، جیب کا پیسہ بھی لگاتے ہیں، کچھ نہیں پڑھاتے، کلمہ تو پڑھاتے ہیں، جھوٹی فضائل مال آپ صحیح بھی نہیں سنانے کے لیے جاتے، اب وہ کیا کرے، وہ جھوٹی فضائل مال ہی سنا دے، کفر تو نہیں بکواتے، وادیاں قطع کرتے ہیں، وہ یہاں سے انہوں نے نکالا ہے کہ وادیاں قطع کرو، خدا کی راہ میں وادیوں پہ وادیاں قطع کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو میری، یا اگلی بھی جا رہی ہے؟ یہ دین کا کام ہے، دارالسلام بنانے کے بعد یہی تو کرنا ہے۔ لوگ مجھے پوچھتے وہاں کریں گے کیا میں وہاں جینے کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں، وہاں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں مرنے کے لیے۔ لوگوں کو تو اپنی فکر نہیں ہے، وہ تو اپنی دھنوں میں پڑے ہیں، وہ تو روزانہ فیصلے بدلتے ہیں، وہ تو صبح اور ہوتے ہیں، باہر اور ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے اور ہوتے ہیں، فون پر اور ہوتے ہیں، قریب آ کے اور ہو جاتے ہیں، دور جا کے اور ہو جاتے ہیں، سامنے بیٹھ کر اور ہو جاتے ہیں، وہ تو بدلتے ہیں، ان کا تو کام بدلنا ہے، دن رات صبح شام، جس آدمی کا کام ہی صبح سے دوپہر رات
سوتے تک جو بدل بدل کر باتیں، ڈوج دینا، ڈوج لینا، دھوکے دینا، دھوکے لینا، زبانیں بدلنا، زبانیں پھیرنا، ایسے آدمی سے کیا دین کا کام ہو سکے گا؟ یک رنگ ہو، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر تو سنگ ہو جا۔ آج آپ کا عقیدہ کچھ ہے، کل آپ کا عقیدہ کچھ ہے، آج آپ کسی عقیدے کے ایمان کے مالک، کل دوسرے کے مالک، آج آپ کسی کے پیچھے لگے، کل آپ دوسرے کے، ایک کی تقریر سنتے ایمان ہل جاتا ہے، دوسرے کی تقریر سنتے ایمان جم جاتا ہے، ایک یوٹیوبر کی بات سنی ایمان ہل گیا، دوسرے کی سنی ایمان، پھر بھاگتے پھرتے اس کا جواب لاؤ، اس کا جواب لاؤ، اس کا سنو، اس کا سنو، سنتے رہو، کوئی دین کا کام نہ کرنا۔ قرآن کا بھی تو جواب لکھا گیا ہے، تو کیا جواب مانا جائے گا؟ جواب نہیں، جواب صحیح چاہیے، ہمیں جواب نہیں چاہیے آپ کا، جواب صحیح، اور اس میں سوال صحیح، جواب صحیح، سوال صحیح کا جواب ہوتا ہے، سوال غلط کا جواب غلط تو پھر بنتا ہے، غلط جواب سوال پوچھو گے تو غلط جواب ملے گا۔ کچے ایمانوں کی یہ بات نہیں، یہ پکے ایمانوں۔ تو عشق سمندر کی ترنا، تو دو چھلاندی مار، جاوے کچیا کڑیا، تیرا کی میں کراں اعتبار۔ کچے گھڑے کے مالک لوگ آ کر ان جہادی اور دینی اور لڑاکا جنگ لڑنے کے لیے، جن کے ڈپریشن ہی نہیں جا رہے، جن کی دو دلی ہی نہیں جا رہی، جو دو دو دلوں کے نہیں مالک، 100 دلوں کے مالک ہیں، یہ لوگ دین کا کام، ان سے کہیے دور ہو جائیں، ہماری بھی منزل نہ کھوٹی کریں، ہماری بھی منزل نہ کھوٹی کریں۔ آپ نے تو اپنی کھوٹی کر لی ہے، آپ نے تو اپنی کھوٹی کر لی ہے، نہ کریں ان کے پیچھے لا کر اپنی منزلیں کھوٹی۔ فرمایا ان سے کہیے خدا کی راہ میں ذرہ دیں یا پہاڑ، کھجور کی گٹھلی دیں یا سونے کا پہاڑ، گھوڑے دیں، تلواریں دیں، نیزے دیں، کچھ دیں، یا قطع کریں یہ وادیاں۔ یہ سب ان سے کہنے کہ ہم نے لکھ لیا ہے۔ جو حساب زبانی کلامی ہوتا ہے اس میں بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جو لکھا جاتا ہے اس میں بھول نہیں ہوتی ہے۔ اور میں ان سے کہیں کتب لہم، ہم نے ان کے لیے لکھ لیا، اپنے لیے نہیں، ان کا حساب درست کرنے کے لیے۔ اللہ سے کہیں کہ وہ میں نے 20 روپے دیے تھے، اس کا نہیں آپ نے اس میں لکھا۔ یہ جو ہمارے ملازم ہیں نا، ان کی ایک صفت ہے، ہم ان پہ لاکھوں احسان کریں، وہ کسی کھاتے میں لکھتے ہی نہیں، اور ایک دن ہم ان سے بڑھا کر کام کر لیں کہ ایک دن ذرا بڑھا کر کام کر جاؤ ہمارا، کل میں دوسرا، میں کہتے نہیں، اس کے پھر چارجز الگ ہوں گے۔ کھانا آپ نے ان سے خریدا، سب کچھ انہوں نے کیا، اینڈ پہ 50 روپے، 100 روپے، 150 روپے سروس چارجز۔ بھی ہم تمہارے پاس آئے ہیں، سروس چارجز کس بات کے؟ کھانے سے بھی نکال رہے ہو، بوتل سے بھی نکال رہے ہو، پانی سے بھی نکال رہے ہو، سیلڈ کے بھی پیسے ڈال رہے ہو، اور آتے جاتے سروس چارجز بھی اس میں تم کر رہے ہو۔ 2100 روپے کا تو اوپر کھانے کا بل بن گیا، اور 2100 نیچے ان کے سروس چارجز کا بل بن گیا۔ دھوکے سے کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے بعد چارجز ڈالتے ہیں، دینے تو پڑیں گے۔ فرمایا کتب لہم، ہم نے اس لیے لکھ لیا ہے کہ کہیں تم ہمارے بارے میں شک میں نہ پڑ جاؤ، تم شکی سے تو ہو، شکی ہو تو تم دین کا کام نہیں کر رہے، شکی ہو تو رسول کو تنہا تبوک میں چھوڑ دیا، شکی ہو تو بھوک پیاس اور تکان نہیں برداشت کرتے۔ اگر تمہیں یقین ہو اجر کے مل جانے کا تو تم ہم پہ یہ کچھ رویے اختیار کرو۔ تمہیں شک ہیں، تمہیں خدا کے بارے میں شک ہو گیا کہ وہ ہمیں رزق سے محروم رکھے گا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب تو تمہیں شک نہ ہوا، جب تم دنیا کے ضعیف ترین اور کمزور ترین انسان جب تک رہے ہو بہترین رزق تمہیں ملتا رہا ہے۔ آج جب کہ تمہیں خدا نے تمہارے بازوؤں میں، ہاتھوں پاؤں میں، دماغ میں قوتیں بھر دی ہیں،
اور تم خود بھی رزق کما سکتے ہو، تو اب شک میں آ گئے ہو۔ کیا عجیب بات ہے، شک کے دن تو جب تھے جب تم ضعیف تھے، ہم تمہیں مار دیتے، تم کر کیا لیتے؟ یہ جو پال پوس کے تمہارا وجود تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اتنی رحمت تمہارے ساتھ برسی ہے کہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں پیشاب والی جگہ پہ پڑا ہوں کہ پخانے والی جگہ پہ پڑا ہوں، میں ٹھنڈی جگہ پہ پڑا ہوں، میں گرم پہ، تمہیں لپٹانے والے اور، صفائیاں کرنے والے اور۔ جس پخانے سے تمہیں بو آتی ہے اور تم اسے بہا دیتے ہو پانی میں جلدی سے ایگزاسٹ کر کے، وہ تمہاری ماں صاف کرتی رہی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ آج وہی سارا پخانہ اگر اکٹھا کر کے اس کے ڈرم میں تمہیں ڈبو دیا جائے، کیسے آدمی ہو، شک میں عمر بتا دی، ہاں خدایا کیسے آدمی ہو تم۔ تاکہ اللہ تمہیں اجر دے، یہ اس لیے لکھا کہ تمہیں اجر دے دے۔ فرمایا یہ اس لیے نہیں میں نے لکھا، یہ جزا دینے کے لیے ہم نے تمہیں لکھا کہ تم کسی شک میں نہ رہو کہ تمہارا کچھ پیسے مر جائیں گے۔ بینک اتنا حساب نہیں رکھتا جتنا ہم تمہارا رکھیں گے، اور جو تم آج کر رہے ہو اس کو ہم پالتے ہیں۔ کھجور کا ایک کھجور خدا کی راہ میں دو گے تو ہم اس کھجور کو زمین میں بو دیتے ہیں، اس کے تمہاری کھجور لیتے ہیں، اس کا ایک اتنا سا کھجور اتنی ہے تو اس کا اجر بھی اتنا ہے، تو ہم اس کو بو دیتے ہیں زمین کے اندر، جنت کی زمین کے اندر اس کھجور کو بو دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ کھجور جنت کے اندر احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے پھیلنے کے بعد، کہتے درخت بہت پھیل گئے، اس کی جڑیں دور تک اس پیپل کی گئی ہوئی ہیں۔ وہاں بھی سسٹم الگ سے ہے، فصل اگانے کا، بونے کا، نیکیاں بوئی جاتی ہیں یہاں سے لے جا کے، سبحان اللہ و بحمدہ کو بو دیا جاتا ہے وہاں پہ ایک شکل دے کے، وہ درخت بن جاتی، خوشبودار سارا۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ ایک ننھا سا اتنا سا بیج ہوتا ہے جو اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اور یہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیوں کیا ہے؟ احسن ما کانوا یعملون، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے اعمال کا اچھے سے اچھا بدلہ دیا جائے۔ احسن، فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ بہت اچھا اجر دیا جائے، ہائیلی جو ہے اپریشیٹ کیا جائے، جہاں تک اللہ سے ہو سکے، اللہ سے ہو سکے۔ او مائی گاڈ، اللہ کے بارے میں یہ جملے مشکل ہیں کہنے کہ اللہ سے ہو سکے، کیا نہیں ہو سکتا اس کی بارگاہ میں، سب کچھ ہی تو ہو سکتا ہے۔ میرے ہاں کوئی مہمان آنے والا ہو تو میں اپنی عزت، اپنی شرم، اپنے وقار، اپنا درجہ، اپنا مقام، اپنا سٹیٹس، اس کے مطابق جو ہے وہ میں قدر اس کی کروں گا۔ ایک دفعہ تو ہلا دوں گا اس کو، آنے والے کو۔ شادیوں پہ ہم یہی کرتے ہیں، اتنی ڈشیں رکھ دو، سارا مال لگا دو، کم نہیں پڑنا چاہیے، ہر ایک سے پوچھتے کھانا کیسا رہا، اچھا رہا، سننا چاہتے ہیں تعریفیں۔ اللہ بھی تعریف سننا چاہتا ہے، سارے مل کے کہیں یا اللہ تو نے کمال کر دیا۔ تو اللہ اپنی حیثیت کے مطابق نوازے گا، ہماری حیثیت کے مطابق نہیں۔ ہماری حیثیتیں کیا ہیں؟ 5 مرلے، 10 مرلے، 15 مرلے، 20 مرلے، 8 کنال۔ ہم تو اتنا سے دیکھ کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ 5 مرلے میں رہتے ہیں، کسی کی 15 مرلے کی کوٹھی میں جب جاتے ہیں تو آپ رشتہ کا جلدی جلدی ہاں کر دیتے ہیں، بیٹی ٹھیک رہے گی یہاں پہ۔ لڑکا کالا ہے ابو جی، او یار گورا کالا کون دیکھتا ہے، پیٹ میں روٹی جانی چاہیے، راج کرے گی آپ کی بیٹی یہاں پہ، ایسے کرے گی ویسے کرے گی، بیٹا بیاہ دو، بہو بھی آئے گی، مال بھی آئے گا۔ ہم بکے ہوئے لوگ، ان کو اللہ کہتا ہے
تمہاری اوقاتیں 5-5 10-10 مرلے کے گھر ہیں، اس پہ بک جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، 2-2 4-4 لاکھ پہ قرآن مجید کی گواہیاں دے دیتے ہو جا کے، قوم کا بیڑا غرق ثاقب نثار کر جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اربوں روپے لے کے تو بڑے آرام سے بچوں کی شادیاں کرتا ہے، اور فیض حمید وہ سب برباد کر دیتے ہیں، 26 کروڑ لوگ مر جائیں، بھوکے ہو جائیں، اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن وہ سارا ظلم کر کے چلا جاتا ہے، اسٹریٹجی بناتا ہے، پوری امت کو گمراہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ یا الہی ایسا بنا دے کہ تیری راہ میں دشمنوں کو زخم لگائیں، وادیاں قطع کریں، ہجرتیں کریں، بھوک بھی اٹھائیں، پیاس بھی اٹھائیں، تھکان بھی اٹھائیں، تیرے نبی کے وفادار رہیں اور اس کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں، تیرے نبی کے دین کے لیے ہم کام کریں، چھوٹے بڑے صدقات تیری نبی کی راہ میں اور تیری راہ میں ہم لگا دیں، اور کفار کو اس طرح سے دکھ پہنچائیں کہ وہ کبھی بھی ہلنے نہ پائیں، ان کو ہر وقت ایک مصیبت میں ہم گرفتار رکھیں، دنیاوی طور پر کبھی ان کو اٹھنے نہ دیں۔ صفِ ماتم جس طرح مسلمانوں کے ہاں وہ بچھاتے ہیں، ان کے ہاں بھی صفِ ماتم بچھے، جس طرح وہ مسلمانوں کو کچلتے ہیں اس طرح سے ہم کو کچلنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے دین کو وہ اپنے پامال کرتے ہیں، ہمیں ان کو پامال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے دین کو وہ روندتے ہیں، ہمیں ان کو روندنے کی توفیق عطا فرما۔ شرک کا وہ پوری دنیا میں نام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں توحید کا نام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا تن من دن صلاحیتیں، ذہن دل دماغ، اولاد بیوی بچے جان مال ملک رنگ نسل قوم زبان پیسہ، اپنی ہڈیاں، اپنا گوشت، اپنی چربی، اپنا خون، اپنی آنکھوں کا نور، اپنے کانوں کی سماعت اور اپنے زبانوں کی گویائی، اور اپنے ہاتھوں کی صلاحیتوں اور اپنے دل و دماغ کو اپنی راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمایا، جھونک دینے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، فلسطین والوں کی مدد فرما۔ ہم پہ رحم فرما، ہمیں نفاق سے نکال۔ یا اللہ ہم منافق نہیں مرنا چاہتے، ہمیں نفاق سے نکال لے اللہ، ہمیں اپنے پہ منافقت کا شبہ ہوتا ہے یا اللہ، یا اللہ ہمیں شبہ نہیں یقین ہے، یا اللہ ہم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی موت مرنا چاہتے ہیں، ہم مومن مرنا چاہتے ہیں اللہ، ہم مسلم مرنا چاہتے ہیں، ہمیں صادقین میں سے ہمیں ہمارا نام لکھ لے، ہم کمزور اور ضعیف الاعتقاد مسلمان نہیں بننا چاہتے اللہ، ہم مصیبتوں کو دیکھ کر جن کے ایمان بڑھ جائیں ہم وہ مسلمان بننا چاہتے ہیں، دکھوں کو دیکھ کر ایمان بڑھ جائے ہم وہ مسلمان بننا چاہتے ہیں، بیماریوں میں ہم گھیر لے جائے، ہم تنہا جب ہو جائے تو اس میں ایمان بڑھے یا اللہ، جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں ہم تیرے دین کے لیے اکیلے کھڑے ہو جائے رہ جائیں، نہ کوئی دائیں ہو نہ کوئی بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آگے نہ پیچھے، جب جسم میں بھی جان نہ رہ جائے یا اللہ، کمزور بدنی طور پر ہوں اس وقت بھی یا اللہ ہم تیرے دین پر قائم اور استقامت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ڈٹنا چاہتے ہیں اللہ، ایسے حالات میں ہماری مدد فرما، ہمیں دین میں استقامت عطا فرما۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ذریعہ ایسا اختیار کریں جو تجھ سے تو راضی ہو جائے، سوا اس کے کہ تیرا نبی ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ اٹھانا، یا اللہ تیرے سامنے جواب دہی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم کیسے تیرے سے بات کریں گے، تیرا غصہ برداشت نہیں ہوگا، یا اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے، دکھ سکھ تیرے ہاتھ میں، تکلیفیں تیرے ہاتھ میں، غم خوشی تیرے ہاتھ میں، مگر یا اللہ ایمان بھی تیرے ہاتھ میں، یا اللہ یہ تو آئیں گے، یہ تو کافروں کو بھی آتے ہیں یا اللہ،
یہ دکھ ان کو بھی آتے ہیں، پر جتنا ہم چلاتے ہیں اور جتنا ہم اظہار کرتے ہیں دکھوں کا، یا اللہ اتنا تو وہ بھی نہیں کرتے۔ یا اللہ یہ کیسا ایمان ہے جس پر ہم چلاتے ہیں، کیسا ہے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم کیسے بے صبرے ہیں، یا اللہ ہم کیسے برے ہیں، یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ جن سے دین کی وجہ سے قطع تعلقی ہمیں کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اللہ ان سے رشتے توڑنے میں آسانی نصیب فرما، ان کی یادیں بلانے میں ان کو دلوں سے نکال دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہوں میں اپنے ساتھ جوڑ لے، ہمارے لیے تو کفایت کر جا، ہمارے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہو جا، کفا باللہ شہید ہو جا، ہر چیز تو ہمارے لیے تو کافی ہو جا۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلوں کو دور فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اے مشکل کشا، اے داتا، اے حاجت روا، اے دستگیر، ہماری مدد فرما۔ ہم جن دکھوں میں مبتلا ہیں ان سے نجات عطا فرما، اور جن مصیبتوں میں گرفتار میں اس میں سے نکلنے کے دین کا کام یکسوئی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر مدد فرما۔ اور میرے دل میں کچھ ایسی باتیں اور تمنائیں تیرے دین کے بارے میں ان کو پورا فرما، جن کا اظہار مناسب نہیں، یا اللہ ان کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔